اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت اسے چلاؤں گا۔ امام علی علیہ السلام نے اس بات سے انکار کیا کہ میں اسے شیخین کی سیرت کے مطابق نہیں چلاؤں گا، فصاحت و بلاغت، اپنے علم و حلم، اپنی جرت و طاقت کے ساتھ اس خلافت والے معاملے کو لے کے چلوں گا۔ امام علی علیہ السلام نے یہاں انکار کیوں کیا؟ یہ سوال ہے۔ بات یہ تھی کہ کیا جناب ابو بکر کی خلافت جو وہ منصوص من اللہ ہے؟ اگر تو منصوص من اللہ ہے، اگر اس پر قرآنی آیات ہیں، اگر اس پر نص موجود ہے، تو اس کا انکار امام علی نے کیوں کر دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی اہم موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے میرا ایک اہل حدیث عالم دین سے، جو کہ میرے ہی مکتب فکر کے بڑے جید عالم دین سے، ان کے ساتھ مسئلہ خلافت پر مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، جو کہ الحمدللہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل پر اسے دیکھا ہے، بڑی محبت لوگوں نے دی ہے۔ آج اسی حوالہ سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ میرا سوال ہے اہل سنت میں سے ان لوگوں کے سامنے، اس گروہ کے سامنے جو کہ اہل سنت میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا یہ ہے کہ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اطاعت فرض ہے، اطاعت لازم ہے، اطاعت ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن اسی بات کو مد نظر رکھیں گے کہ کیا شیخین کی اطاعت، ان کی سیرت پر چلنا اور ان کی فرما برداری جو ہے، ان کی سیرت کو مد نظر رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے کتب اہل سنت سے۔ اور یہ جو نیا گروہ ہے جو اہل سنت میں سے یہ اٹھا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ جناب شیخین رضی اللہ عنہما کی اطاعت کو فرض و لازم نہیں سمجھتا، وہ گمراہ ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ منہج اہل سنت کا منہج ہے؟ اہل سنت کے جید علماء کرام کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ کیا شیخین کی اطاعت جو ہے اس سے روگردانی کرنے والا، شیخین کی سیرت سے روگردانی کرنے والا یا اس پر نہ چلنے والا بندہ گمراہ ہے؟ یہ انشاءاللہ الرحمن آج ہم اہل سنت کتب سے دیکھیں گے۔ تو پہلا حوالہ جو میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے امام اہل سنت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی علیہ السلام کے متعلق آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ یہ کتاب ہے، حوالہ آپ نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ حوالہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 465 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب نے الاصابہ میں امام علی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، 6 بندوں کی کمیٹی بنائی کہ خلافت والا معاملہ جو ان 6 بندوں کے درمیان رہے گا۔ تو اس پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اور 1-2 ساتھیوں کو اس کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے جلد از جلد امت کے لیے ایک نیا خلیفہ اس کا انتخاب کر لینا ہے۔ تو اس کے لیے جناب عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑی توغو کی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں حافظ ابن حجر نے کیا لکھا ہے، تو فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُ الشُّورَى الَّذِينَ نَصَّ عَلَيْهِمْ عمر، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ان 6 لوگوں میں سے ایک تھے کہ جن کو جناب عمر نے 6 بندوں میں شامل کیا تھا کہ خلافت کا معاملہ ان 6 بندوں کے درمیان رہے گا۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا فَعَرَضَهَا علیہ عبد الرحمن ابن عوف، تو
حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ معاملہ سارا خلافت والا امام علی علیہ السلام کی پیش خدمت کیا، ان کے سامنے رکھا. وشرط علیہم شروطا، الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد 4 صفحہ نمبر 465. اور انہوں نے شرط رکھی، وشرط علیہ شروطا، کچھ شرطیں رکھیں. امتنع من بعدها، تو بعض سے امام علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو روکا، یعنی اپنے آپ نے کہا کہ ان شرطوں کو میں نہیں مان سکتا. اللہ اکبر، ان شرطوں کو میں نہیں مان سکتا. جب یہی شروط جناب عثمان کے سامنے رکھی گئیں فقبلہا، تو انہوں نے ان شرطوں کو قبول کیا اور وہ خلیفہ منتخب ہو گئے. اب یہ شرطیں کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں سے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اور اہل سنت کے امام جنہوں نے اس کو بڑی صحیح سند کے ساتھ ان شروط کو بھی بیان کیا ہے. وہ کون سے عالم دین ہیں، محدث ہیں، فرماتے ہیں یہ ہیں ابن شبہ نمیری. ابن شبہ نمیری نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ شرطیں اصل میں تھی کون سی، کیا شروط تھی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امام علی علیہ السلام کے سامنے جو شروط رکھیں آپ وہ دیکھ لیں. فقال علیک عہد اللہ، اے علی تو خلافت کا معاملہ میں تم سے اللہ کو گواہ بنا کے یہ عہد لیتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے یہ میثاق، یہ وعدہ لیتا ہوں کہ تو اس خلافت کے معاملے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کی سیرت کے ساتھ، اللہ بکتاب اللہ کی و سنتی رسول کی، اور رسول اللہ کی سنت کے ساتھ، وسیرت الخلیفتین من بعدہ، اور نبی کے بعد 2 خلیفہ ابو بکر و عمر، ان کی سیرت کے مطابق اے علی تو خلافت کو چلائے گا. اب یہ شروط ہیں جنہیں امام ابن حجر نے بیان نہیں کیا الاصابہ میں، اور اسے ابن شبہ نمیری اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں کہ شرط انہوں نے بیان کیا کی ہے. اللہ اکبر، شرط یہ بیان کی ہے کہ آپ نے خلافت والے معاملے کو اللہ، اس کے رسول اور 2 خلیفتین جو ہے حضرت ابو بکر و عمر شیخین کی سیرت کے مطابق آپ اس خلافت کے معاملے کو چلائیں گے. اللہ اکبر. اب اس پر امام علی کا بیان کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ اہل سنت کتاب ہے، اور منہج اہل سنت کو بیان کرنا یہ کوئی جرم والی بات نہیں ہے. اصل میں آج دور ہی یہی چل رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث بھی کہتا ہوں، لیکن جب میں حدیث کو بیان کرتا ہوں تو پھر مجھے روکا جاتا ہے، مجھے ٹوکا جاتا ہے، اسی سے مجھے منع کیا جاتا ہے. دیکھیں، میں اہل سنت ہوں تو منہج اہل سنت بیان کر رہا ہوں. جناب عبد الرحمن ابن عوف نے جو شرطیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کے اصول کے مطابق، خدا کے اذن کے مطابق، اللہ کی کتاب کے ساتھ، رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ، اور خلیفتین کی سیرت کے ساتھ آپ خلافت کا معاملہ چلائیں گے. تو امام علی علیہ السلام، اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا شیخین کی اطاعت واجب ہے اور شیخین کی اطاعت سے روح گردانی کرنے والا گمراہ ہے؟ تو امام علی علیہ السلام، جن کے متعلق نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اگر یہ فرض ہے، اگر یہ لازم ہے، تو امام علی علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں قال ارجو ان افعل واعمل، میں ہو سکتا ہے، امام علی فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں، آپ بھی اس چیز کی امید رکھیں کہ میں یہ خلافت والا معاملہ اپنے علم کے ساتھ، کتاب الہی کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت اسے چلاؤں گا. امام علی علیہ السلام نے اس بات سے انکار کیا کہ میں اسے شیخین کی سیرت کے مطابق نہیں چلاؤں گا، بلکہ میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے تحت، اور فرمایا بمبلغی علمی و طاقتی، اپنے مبلغ، اپنے علم، اپنی بلاغت، فصاحت و بلاغت، اپنے علم و حلم، اپنی جرت و طاقت کے ساتھ اس خلافت والے معاملے کو لے کے چلوں گا. امام علی علیہ السلام نے یہاں انکار کیوں کیا؟ یہ سوال ہے. کیا پہلے شیخین کی جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت میں کوئی مسئلہ ہے؟
کیوں امام علی علیہ السلام اس بات کو قبول نہیں کر رہے بلکہ پہلی 2 شرطوں کو قبول کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ اسی بات پہ تو بات ہوئی تھی کہ جب یہ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مناظرے میں یہ کہا کہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طرح، بات یہ تھی کہ کیا جناب ابو بکر کی خلافت جو وہ منصوص من اللہ ہے؟ اگر تو منصوص من اللہ ہے، اگر اس پر قرآنی آیات ہیں، اگر اس پر نص موجود ہے، تو اس کا انکار امام علی نے کیوں کر دیا؟ اہل سنت کتب کے مطابق، بخاری کے مطابق 6 ماہ تک امام علی نے کیوں اس کی بیعت نہیں کی؟ جناب عمر کی کیوں بیعت نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں کس طرف لے کے جاتی ہیں کہ اگرچہ شیخین کی خلافت اپنی جگہ پہ جو ہوا سو ہوا، جو جیسے ہے، عدل ہے، انصاف ہے، امانت ہے، دیانت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، جو سمجھتا ہے وہ سمجھے، لیکن اس کو جناب ان کی اطاعت کو فرض و لازم نہیں کیا گیا۔ اگر ہوتا تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے وصی، اخی رسول، نبی کے علم کے وارث، قرآن کے وارث، نبی کے کاتب وحی اس بات کو فوری تسلیم کرتے اور فوری اطاعت کرتے۔ اگر خدا کی طرف سے یہ فرض ہوتا تو یہ بات اصل سمجھنے والی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بمبلغ علمی و طاقتی، میں اپنی طاقت و اپنے علم کے ساتھ اسے چلاؤں گا۔ مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ میں جناب ابو بکر و عمر کی اطاعت کرتا ہوا خلافت کو چلاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی چیزیں جب امام علی نے اس سے انکار کیا تو آپ کو خلیفہ منتخب نہیں ہوئے، اور یہی شرائط جناب عثمان کے سامنے رکھی گئیں، فقبلہا، تو انہوں نے اسے قبول کیا، اور جناب عثمان جو ہیں وہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو جناب علی علیہ السلام نے کیا فرمایا لیس ھذا اول یوم تظاہرتم فیہ علینا، یہ پہلا دن نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ تاریخ مدینہ ابن ابی شبہ ہے، سکرین شاٹس آپ دیکھیں گے، یہ ہے منہج اہل سنت جسے امام اہل سنت ابن حجر نے بیان کیا، ابن شبہ نے بیان کیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لیس ھذا اول یوم، اور یہ کوئی پہلا دن نہیں ہے، تظاہرتم فیہ علینا، کہ تم نے ہم پر مل کے ایکا کیا ہے، مل کے۔ کیا ہے یہ؟ بخاری کی حدیث جس کو میں نے بیان کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ امام علی فرماتے ہیں یہ خلافت والا معاملہ جو ہے اسے ہم اپنا مقدر سمجھتے تھے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ، رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے، اور اسی بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں لیس ھذا اول یوم، یہ کوئی پہلا دن نہیں ہے، تظاہرتم فیہ علینا، تم نے ایکا کیا ہے، مل کے جمع ہو کے ہم پر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اسے تاریخ طبری نے بھی بیان کیا ہے، طبری نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں امام علی انکار کیوں کر رہے ہیں، یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سوالات ہیں علی کرنے والوں کے لیے، یہ سوالات ہیں کہ کیوں امام علی انکار کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے شیخین کی سیرت میں، کیا مسئلہ ہے شیخین کی خلافت میں؟ اگر میں کچھ کہتا ہوں، میں کچھ بولتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہوں جو کہ میں اس کی جرت نہیں رکھتا، آپ سوچیں اور سمجھیں کہ کیا وجہ ہے۔ امام علی وصی رسول، خلیفہ رسول، اخی رسول، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علم نبوی کے وارث، قرآن کے وارث، کاتب وحی، جنہیں حضور فرمانے اکتب یا علی، علی تم لکھو جو میں لکھواتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر میں بھول جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، دعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرے علی کو بھولنے نہ دینا، وہ فرمانے کہ مجھ پر لازم نہیں ہے۔ تو اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ شیخین کی اطاعت فرض ہے اور اس کی اطاعت سے جو نکلتا ہے، ان کی اطاعت سے جو نکلتا ہے وہ گمراہ ہے، تو سب سے پہلے انہیں امام علی کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ جو 6 ماہ تک تو واضح ہے نا کہ امام علی نے اطاعت نہیں کی، تو یہ 6 ماہ جو امام علی نے گزارے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہٹ کر، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے یا مصطفیٰ کی نافرمانی کی ہے؟ تو یہ میرے سوالات ہیں۔ یہی چیز کو میں نے اس مباحثے و مناظرے میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ باتیں ایکسیڈنٹلی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خدائے بزرگ و برطرف کی طرف سے نہیں ہے، اور اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ